بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد ولید شبیر اور میرے ساتھ ہیں صفی اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹریولرز آف پاکستان۔ دیکھیں، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی دا گولڈن ایج آف اسلام پہ، جس میں ہم نے کافی ہسٹوریکل اور امپورٹنٹ چیزیں ٹچ کی تھی، جس میں ایک چیز ہاؤس آف وزڈم تھی۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ہم لنک ڈسکرپشن میں پن کر رہے ہیں، لہٰذا ایک بار وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ دیکھیے، سائنس نے ہماری لائف سٹائل، وے آف تھنکنگ کو کمپلیٹلی چینج کر دیا ہے۔ سائنس کی وجہ سے ہماری زندگیاں کافی آسان اور پرسکون ہو چکی ہیں۔ سائنس کی وجہ سے ہماری ٹائم یوٹیلائزیشن بھی کافی بہتر ہو گئی ہے۔ یہ فار ایگزامپل ہمارے گرینڈ فادر ایک اوورسیز پاکستانی تھے، وہ ہمیں اکثر بتاتے ہیں کہ جب ہم ٹریول کرتے تھے کہیں باہر تو ہمیں کئی مہینے کئی دن لگ جاتے تھے، جبکہ آج کل وہی سفر ہم آج کل گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی پہلے زمانوں میں لیٹرز لکھ کے بھیجے جاتے تھے جن میں کئی دن لگ جاتے تھے، جبکہ آج کل ہم ود ان اے سیکنڈ کسی سے بھی اور کہیں سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ آلموسٹ یہ ساری ڈسکوریز امریکہ اور یورپ میں کی گئی ہیں، جن کو ڈسکوریز اور انوینشن کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے، اور رائٹلی سو۔ لیکن اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ تو ان کو مسلمانوں کی دین ہے۔ جی ہاں، کیونکہ آج سے ڈیکیڈز پہلے ایجوکیشن، لٹریچر، سائنس اور ریسرچ کا گڑھ مسلمانوں کی زمین میں اور مسلمانوں کے انڈر موجود تھا، جہاں دنیا بھر سے ایکسپرٹس اور اسکالرز آتے تھے ماڈرن ایجوکیشن کو سیکھنے کے لیے۔ آج کل کی دنیا اور ماڈرن ویسٹ کو شیپ کرنے میں اور اس وقت کی دنیا کو شیپ کرنے میں اس انسٹیٹیوٹ کا ایک بہت بڑا امپیکٹ رہا، جسے ہم ہاؤس آف وزڈم کہتے ہیں، جس نے آج کل کے ماڈرن فلسفی، میڈیکل اور ڈیفرنٹ فیلڈز کی بنیاد رکھی۔ دیکھیے، جب 762 CE میں بغداد کو کیپٹل بنایا گیا تو اس وقت بغداد دنیا کی ریچسٹ جو سٹیز تھیں ان میں کاؤنٹ ہوتا تھا۔ تو 768 CE میں ایک عباسڈ کیلف نے، جس کا نام ہارون الرشید تھا، اس نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی بغداد میں، کہ جسے دا ہاؤس آف وزڈم کہتے ہیں۔ اس لائبریری کے بڑے ہونے کا اور کوانٹٹی آف بکس کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو ہارون الرشید کے گرینڈ فادر تھے، انہوں نے کتابوں کی کلیکشن تب سے ہی سٹارٹ کر دی تھی جب وہ خود عباسڈ کیلف ہوا کرتے تھے۔ ایٹ دیٹ پیریڈ آف ٹائم یہ ایک لائبریری سے بڑھ کر ایک ریسرچ سینٹر ہوا کرتا تھا، جو کہ اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی اور ماڈرن یونیورسٹی بھی تھی۔ ادھر اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن آج کل کی ٹاپ یونیورسٹیز جیسے کہ آکسفورڈ اینڈ کیمبرج سے بہتر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ بغداد ٹریول کرتے تھے فار دا سیک آف ایجوکیشن، ان میں زیادہ تر لوگ یورپینز ہوا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کے 23 ایئر آف گورننس کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ المامون آئے۔ عبداللہ المامون نے دا ہاؤس آف وزڈم کو پریورٹائز کیا، اور یہاں سے ہی مختلف فیلڈز میں ڈسکوری سٹارٹ ہوئی اور سائنٹسٹ کا بھی ایرائز ہوا، جیسے الخوارزمی جس نے الجبرا کو انٹروڈیوس کروایا، یوحنا جس نے ارسطو کی لکھی ہوئی کتاب کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا، جس کے 19 ایڈیشنز تھے۔ اسلامک گولڈن ایج کا اصل آغاز دا ہاؤس آف وزڈم نے کیا، کہ جہاں سے مسلمان اکنامکلی، پولیٹیکلی، سائنسی اور ہر لحاظ سے شائن کر رہے تھے۔ یورپ کے ٹرانزیشن ایرا یعنی رینائنسنس میں بھی ہاؤس آف وزڈم کا امپیکٹ رہا۔ بٹ سیڈلی دا ہاؤس آف وزڈم کا اینڈ بہت پینفل تھا، کہ جب منگول آئے اور بغداد پر اٹیک کیا اور دا ہاؤس آف وزڈم کو ڈسٹروائے کر دیا۔ یہ تھی
ہاؤس آف وزڈم کی ایک شارٹ اور بریف ہسٹری. ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو اور اس سیریز کے آخری ایپیسوڈ میں. تب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں. تھینک یو.